بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، ارشد شریف سارا دن جو ہے میڈیا اس چیز کو پیٹتا رہا، مگر آخر میں حاصل وصول کیا ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قتل ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ شہید ہیں، مگر کیا گزر رہی ہے ان کے گھر والوں پہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مگر دوسری جانب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کیا واقعی ارشد شریف کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا ہے؟ جو محرکات سامنے آ رہے ہیں، اصل وجوہات جو آ رہی ہیں اور اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، انہوں نے تو ویسے ہی تہلکہ مچا دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے یہ بھی بتائیں گے کہ اطہر کاظمی جو کہ ایک نون جو ہے صحافی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر کہا کہ کینین پولیس کیا کر رہی ہے اور ماضی میں کیا ہوا اور ابھی بھی ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوگا اگر حکومت وقت جو ہے وہ کسی بھی طور پر اسٹانس نہیں لیتی۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ معاملہ کسی اور رخ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ خیر، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے عکس بندی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا۔ جب ایک صحافی کو جو ہے وہ کینیا جا رہے تھے اور پہلی اطلاعات، ابتدائی معلومات یہ سامنے آئیں کہ کار کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک مسکلینیس انونیمس کار ہے یا پھر جو تھیفٹ ہوئی ہوئی کار ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پولیس کام کر رہی ہے۔ پولیس نے جب فائرنگ کی ہے، فائرنگ کرنے کے بعد اگر آپ وہ تصویر دیکھ لیں گے جس میں ارشد شریف کی تصویر سامنے شائع ہوئی ہے، جس کا جو ہے ارشد شریف کی بیوہ نے باقاعدہ طور پر ٹویٹر سے بھی ریکویسٹ کی، صحافیوں سے بھی ریکویسٹ کی، میڈیا مالکان سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ ہٹا دیا جائے، جو کہ واقعی وہ ایسی ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کہاں گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اب اس کا یہ ایک الگ تناظر ہے کہ اس کو آپ کسی اور کے ساتھ مماثلت دیں کہ اس کو کہاں سے ٹارگٹ کیا گیا، مگر ابتدائی معلومات جو سامنے آئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ وہیکل بھاگ رہی تھی۔ پہلے تو ان کو کہا گیا کہ جو ان کے کزن ہیں وہ ڈرائیور ہے اور شاید وہ کچھ جو ہے کار چوری کر کے بھاگا تھا اور اس نے جو ہے ارشد شریف کو ہائر کیا، یا ارشد شریف نے بیسیکلی جو ہائر کیا تو وہ ڈرائیور وہ گاڑی لے کر آیا۔ یہ کہانی تھی، ایک عجیب سی کہانی سامنے آ رہی تھی، مگر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کینین صحافی اس میں انوالو ہوئے، باقاعدہ صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ بیچ میں انوالو ہوئیں، کینیا کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا۔ وہاں کے پاکستانی ایمبیسڈر جو ہیں انہوں نے جا کے مورچری میں جا کے اس بات کی تصدیق کی، کینین گورنمنٹ کو جو ہے وہ فورس کیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر معلومات آہستہ آہستہ سامنے آئیں، جو کہ صحافیوں کے تھرو پہلے سامنے آئیں کہ اس گاڑی کو 9 بلٹس فائر کیے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ سامنے آیا کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ پیچھے سے فائر کیا گیا۔ اب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پولیس نے کہ چیز کرتے ہوئے ان کو مارا گیا ہے، رکنے کا اشارہ کیا گیا تھا، پتھروں کا بلاک لگا ہوا تھا۔ یہ ساری معلومات جو ہے وہ ان کے کزن کے ہوش میں آنے کے بعد ہے، کیونکہ ان کے کزن بھی جو ہے وہ بیمار ہیں، معذرت وہ اصل تفصیلات وہ بتا سکتے ہیں، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید نہ بچ پائیں۔ اب یہ واللہ عالم بالصواب، اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا، تحقیقات جاری ہیں، مگر جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا گیا اور 9 فائر کیے گئے، یا تو ٹائرز کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے تاکہ ٹائر برسٹ ہو، مگر ٹائر کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ پیسنجر سیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ ٹارگیٹڈ کارروائی تھی اور کوئی چاہتا تھا کہ جان بوجھ کے جو ہے ارشد شریف کو مارا جائے۔ اب شوکت پراچا صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک سوال اٹھایا، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ وہ اپنے ملک آنے کے بجائے کینیا گئے، دبئی سے فوراً پلٹے کہاں پر؟ لنڈن سے پلٹ کے جو ہے نا وہ وہاں پہنچ گئے، یا لنڈن سے جو ہے وہ دبئی پہنچے اور دبئی سے جو ہے وہ کینیا چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب کینیا میں یہ واقعہ پیش آیا تو پھر کیا معاملہ ہوا یہ سامنے آپ کے سامنے اس وقت تک کی جو فائنل رپورٹ ہے وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اور پولیس کا جو وہ کانسٹیبل ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہ پرفیکٹ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر معاملات سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر کینیا کے صدر کو فون کیا، انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے۔ کینین گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی، صحافتی تنظیموں کو بھی یقین دہانی کرائی
کہ اس کی تحقیقات انصاف پر مبنی ہوگی، مگر اطہر کاظمی جنہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں بھی کینیا میں اس طرح کے واقعات ہوئے اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں نکلے گا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ 4 دن ٹویٹر پہ شور مچے گا، اس کے بعد اس کی ماں، اس کی بیوہ اور اس کے بچے رہ جائیں گے اور کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ کیا واقعی جو ہے وہ لوگوں کا خون اسی طریقے سے بہتا رہے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آخر کس سے سوال کا جواب مانگیں؟ بات ساری یہ ہے کہ جو ایک طرف ہو گیا وہ ایک طرف ہو گیا، جو دوسری طرف ہے کیا وہ انسان نہیں؟ کل جس طریقے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس طریقے سے ہماری پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے، کیا وہ لوگ ذمہ دار نہیں ارشد شریف کے قتل کے یا شہادت کے؟ میڈیا مالکان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صحافی آپ کے لوگ ہیں، آپ جب انہیں سپورٹ کریں گے تو وہ آگے بڑھیں گے۔ آج ارشد شریف نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے اس کی 5 اولادیں ہیں جو اس کے لیے رو رہی ہیں۔ اس کی ایک بیوہ ہے، اس کی ایک بیوہ ماں ہے جو شہادتوں کا صحرا سجاتے سجاتے اور جھک سی گئی ہے۔ ہر کسی سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ارشد کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہر بیٹا اس کا شہید ہو گیا، اب پیچھے رہا کون، بچا کون، اور اس کو کون پرسو کرے گا؟ معاملہ اتنا زیادہ سنگینی اختیار کر گیا ہے کہ اس وقت تمام میڈیا کے جو صحافی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرف ہوں، ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اس رائے کی بنیاد کے اوپر وہ تجزیہ دیتا ہے اور اس تجزیے کے تناظر میں جو ہے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ارشد شریف جو ہے وہ ڈاکیومنٹریز ٹائپ چیزیں کرتے تھے، مطلب ڈاکیومنٹڈ چیزیں کرتے تھے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ بڑے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت زیادہ تھریٹس آنا شروع ہوئی۔ اب وہ چاہے وہ انٹر پاکستان ہو یا آؤٹ سائڈ پاکستان، مگر کسی نے تو ان کو ٹارگٹ کیا اور اس ٹارگٹ کرنے میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جو جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت تک جو انیشیل فائنلائز رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس والے کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، اب اس سے معاملہ ہے، مگر ارشد شریف کے سیل فونز کہاں ہیں نہیں ملیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹریکنگ بھی نہیں ہو پائے گی۔ ارشد شریف کی باقی چیزیں کہاں ہیں وہ بھی نہیں مل پائیں گی۔ ارشد شریف کے کزن کا کیا ہوگا وہ بھی ابھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوال ہے ایک بہت بڑا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹری تھی وہ کب منظر عام پر آئے گی، یا اس کے متعلق جو اپڈیٹس تھیں وہ کون لے کر آئے گا منظر عام پر؟ عمران خان نے ارشد شریف کے گھر پہ وزٹ کیا، ان کی والدہ نے صرف ایک سوال کیا کہ اس کو انصاف دو۔ کیا آپ بھی انصاف چاہتے ہیں ارشد شریف کا، چاہے آپ ارشد شریف کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں؟ ایک ملک کا بہت بڑا نام، اس کی فیملی میں شہید ہے، اس کی فیملی میں پاک آرمی کے جوان شہید ہوئے، ان کے والد صاحب نیوی کے تھے، وہ جو ہے وہ دورہ پڑنے سے شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے شریف آپ کے سامنے ہیں، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوالات شاید آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں شاید آپ کے ساتھ میں اور مزید فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کروں گا، مگر دیکھنا ضرور، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ گاہے بگاہے یہ چیزیں شیئر کرتے رہیں۔